اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ کے سامنے نماز کا حیران کن اور انوکھا پہلو جو ہے ایک ڈفرینٹ طریقے سے وہ سامنے رکھنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کو پیدا کیا، اس کی ساری خصلتیں، خامیاں، خوبیاں سب بیان فرمائی۔ جس طرح ہم کوئی چیز بیک کرتے ہیں، کوک کرتے ہیں، تو ہمیں ساری انگریڈینٹس کا اس کی ہر چیز کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو ایکسپلین کرنا ہو تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک ماں اپنے بچے کی ساری باتوں کو جانتی ہوتی ہے، اس کی اچھی عادات کو، اس کی بری عادات کو، سارا کچھ اس کو پتا ہوتا ہے، اس کے نالج میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نالج میں سب کچھ ہے۔ انسان کو اس نے پیدا کیا اور ایک ایک چیز اس کو پتا ہے، اپنے علم کے اعتبار سے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الانسان خلق ہلوعا، در حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا۔ ہلوعا اینگوش، کم ہمت، کم حوصلہ ہے، بے چین رہتا ہے، ہر وقت تشویش میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری اس کی خامیاں بیان فرما دی کہ ایکچولی اس ایک ورڈ کے اندر یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے۔ جزوعا کا انگلش میننگ کیا تھا؟ امپیشنٹ، بے صبرا۔ بے صبرا پن ہر ایک کی ہماری عادتوں میں شامل ہے، ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ تکلیف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، اور اب یہ تکلیف دور ہو جائے، ختم ہو جائے، رفع ہو جائے مجھ سے، اور جلدی ہو جائے، برداشت بھی نہیں ہوتی نا۔ آیت نمبر 21 وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ تین خامیاں، خصلتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی یہاں خاص طور پہ بیان کی، ہلوعا، جزوعا اور منوعا، کہ جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے، مال آتا ہے، کچھ اچھا آتا ہے، کوئی بھی اسکل ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، علم ہو سکتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ منوعا، روکنے والا بن جاتا ہے، اس کو بخیل بن جاتا ہے، کہتا ہے صرف میری اور نہ کسی کو ملے، کسی اور کے پاس نہیں جانی چاہیے، کنجوسی کرتا ہے اللہ کی نعمتوں میں۔ دی کس نے؟ فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے تم نے۔ یہ تمہاری کوئی بڑائی نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، یہ میں نے دیا ہے، اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے۔ اور پھر اگلی آیت نمبر 22 میں یہ تینوں خامیاں اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں اِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی شخص ان کیفیات سے گزر رہا ہے اس کی نمازوں میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، یا تو وہ اس کو پورے اچھے طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا، یا اس کو مقصد کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے وہ نماز۔ یعنی نمازوں پر ہمیشگی اور دوام اختیار کرنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، قائم کرنی ہے، خود بھی پڑھنا ہے، لوگوں کو بھی، اپنے گھر میں بھی، ہر وقت ہر جگہ۔ کچھ بھی مس ہو رہا ہے آپ کا، نماز نہیں مس ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نمازی ہیں، جو پکے سچے نمازی ہیں، ان کے ساتھ یہ والی کیفیات نہیں ہوتی۔ اور اگر کبھی انسان ہے ایسی کیفیات میں مبتلا بھی ہوتا ہے تو جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ تینوں جو اندھیرا کیا ہوا ہے، جس نے تینوں خصلتوں نے دل کے اندر، وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے انسان۔ اس کے اندر کی تشویش، بے چینی، کنجوسی، ہاتھ روک کے رکھنا، اللہ کی راہ میں نہ دینا، اور بے صبرا پن، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ ایک بہترین تحفہ، ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا قرآن پاک میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ یہ ساری دل کی بیماریاں تھیں،
کبھی کوئی خوف آ جائے، خوف طاری ہو جائے، کوئی ہر وقت ہمیں خوف ہی کیفیت ہوتی ہے، تشویش کی سی کیفیت ہے ہماری، فیوچر میں کیا ہوگا، پاسٹ کا گناہ یاد آتے ہیں، آنے والے وقت کو جاننے کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیوں ہوگا، ایسا کیوں ہوا، ہم اس کیفیت میں ہمیشہ مبتلا رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نماز پہ ہمیشگی اور دوام اختیار کرو گے تو میں ان ساری کیفیات سے نکال کے تمہیں پرسکون کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔